دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا تو بالآخر تم میری ہو ہی گئی، شہرام نے گہری آواز میں کہا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو زوبی کے لیے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، لیکن اس کے دل میں 6 ماہ پہلے والا کرب اب بھی تازہ تھا، جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ زوبی خاموش رہی، اس کے آنسو نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شہرام نے شیروانی اتار کر کرسی پر ڈالی، زوبی کی نظر اس کے دائیں کندھے پر پڑی۔ وہاں گہرے نیلے اور سیاہ رنگ سے بنا وہ اسپائڈر مین کا ٹیٹو واضح چمک رہا تھا۔ زوبی کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس حلق میں اٹک گئی۔ 6 ماہ پہلے کا وہ منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ہسپتال کا وہ بیڈ، سسکتی ہوئی اس کی بڑی بہن عافیہ، جس کے زرد چہرے پر موت کی وحشت لکھی تھی۔ زوبی وہ کوئی شیطان تھا، اس کے کندھے پر اسپائڈر مین کا ٹیٹو تھا۔ عافیہ کے وہ آخری الفاظ زوبی کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ آپ نے میری آپی کا ریپ کیا تھا؟ زوبی کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ شہرام کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے پلٹ کر زوبی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے شیروانی اتاری، مجھے سب نظر آ گیا۔ یہ ٹیٹو میری آپی نے یہی بنایا تھا، زوبی ہذیانی انداز میں چلائی۔ آپ نے اسے پامال کیا، اسے سڑک کنارے پھینک دیا، اور پھر جب پولیس آئی تو اس نے ایسے گھٹیا سوال پوچھے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ آپ قاتل ہیں شہرام، آپ ایک درندے ہیں۔ شہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر زوبی کا منہ اپنے بھاری ہاتھ سے دبا دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ زوبی کا جگر کانپ گیا۔ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، ورنہ میں تمہارے اور تمہارے خاندان کو مٹا دوں گا۔ تم اب میری بیوی ہو، اور جو میں کہوں گا وہی سچ مانا جائے گا۔ 6 ماہ پہلے تک سب کتنا خوبصورت تھا۔ زوبی اپنے والدین، بڑی بہن عافیہ کے ساتھ ایک چھوٹے مگر پرسکون گھر میں رہتی تھی۔ عافیہ، جو زوبی کے لیے ماں جیسی تھی، ایک شام جب ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہی تھی تو غائب ہو گئی۔ پورا خاندان اسے ڈھونڈتا رہا، اور پھر وہ ملی شہر کے دور افتاد روڈ کے کنارے، لہولہان اور بے ہوش۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زوبی کا ہاتھ پکڑ کر صرف اس ٹیٹو کا ذکر کیا تھا، اور اس اگلے ہی دن جب پولیس والوں نے تفتیش کے نام پر اس کی عزت کو لفظوں سے نیلام کیا تو وہ ہمت ہار گئی۔ اس نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان لے لی۔ شہرام کا رشتہ جب آیا تو سب بہت خوش تھے۔ شہرام ایک امیر، باروب اور غسیلے مزاج کا خوبرو نوجوان تھا، جس کے خاندان کے علاقے میں نام تھا۔ زوبی کے والد کو لگا کہ ان کی بیٹی کے نصیب کھل گئے۔ کسی کو کیا ہی معلوم تھا کہ وہ اس بھیڑیے کے گھر جا رہی جس نے ان کا سکھ لوٹا تھا۔ چھوڑے مجھے، زوبی نے جدوجہد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں بھی باہر جا کر سب کو بتاؤں گی، ابا کو، بھائیوں کو، سب کو پتہ چلے گا کہ ان کا داماد کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ شہرام نے اس کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ زوبی کے منہ سے سسکے نکل گئے۔ جاؤ اور بتا دو سب کو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے بھائی ابھی جوان ہیں، تمہارے باپ کی عزت صرف اس ایک رشتے سے جڑی ہے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو میں وہ تماشا لگاؤں گا کہ تمہاری بہن کی خودکشی تو لوگوں کو بھول جائے گی، تمہاری بربادی کی مثالیں دی جائیں گی۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوبی نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا ہی ہوں، شہرام نے اس کی آنسوؤں سے بے نیاز ہو کر کہا۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور چپ چاپ یہاں بیٹھو، آج سے تمہاری زندگی کی جیل شروع ہو چکی ہے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا بالکنی کی طرف نکل گیا، جہاں رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو زوبی فرش پر ہی بیٹھی سو گئی۔ شہرام تیار ہو چکا تھا، اس نے صوفے پر پڑے تکیے کو زوبی کی طرف اچھالا۔ اٹھو،
ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، یاد رہے چہرے پر یہ ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ زوبی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں دم توڑ لے، لیکن اسے سچ سامنے لانا تھا۔ نیچے ناشتے کی میز پر شہرام کی والدہ اور اس کی چھوٹی بہن ہانیہ بیٹھی تھی۔ آؤ آؤ زوبی بیٹا، لگ رہا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، بیگم صاحبہ نے پیار سے کہا۔ شہرام کرسی کھینچ کر بیٹھا اور بڑی لاپرواہی سے پراٹھا توڑنے لگا۔ بس ماما، آپ کی بہو کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، ساری رات بس قصے سناتی رہی ہیں۔ اس نے زوبی کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ اچھالی۔ اچھا، ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ بھائی، ویسے آپ تو بڑے غصے والے مشہور تھے، بھابھی نے تو ایک ہی رات میں آپ کو بدل دیا۔ بدلا نہیں ہے ہانیہ، بس قابو کرنا سیکھ لیا، شہرام نے کڑک دار آواز میں کہا، جس کا اشارہ صرف زوبی سمجھ سکتی تھی۔ زوبی خاموشی سے چائے کا کپ تھام رہی تھی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اچانک شہرام کی نظر اس کے کپ پر پڑی۔ اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ چائے پیو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے زوبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ لمس زوبی کو کسی سانپ کے ڈسنے جیسا لگا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جس سے تھوڑی سی چائے میز پر گر گئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، زوبی نے گھبرا کر کہا۔ دیکھ کر زوبی، شہرام کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ تم ہمیشہ ہی اتنی بے وقوف ہو یا آج کچھ خاص اثر ہے؟ بھائی، ابھی تو آئی ہیں وہ، آپ پھر شروع ہو گئے، ہانیہ نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ناشتے کے بعد جب شہرام کمرے میں آیا تو زوبی وہاں صفائی کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو، مجھے بار بار یہ چھپن چھپائی پسند نہیں ہے، شہرام نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ تم میری بیوی ہو، کوئی اجنبی نہیں۔ آپ میرے لیے اجنبی سے بھی بدتر ہیں، زوبی نے ہمت جمع کر کے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ جیسا انسان اتنا بڑا گناہ گار ایسے سکون سے گھوم سکتا ہے۔ شہرام اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زوبی کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو آنے لگی۔ گناہ؟ کس نے کہا وہ گناہ تھا؟ وہ تو بس ایک ضرورت تھی، اس نے نہایت ڈھٹائی سے کہا۔ زوبی نے غصے میں اس کے گال پر تھپڑ مارنا چاہا، لیکن شہرام نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی۔ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ تمہاری معصومیت مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اب جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں، تم اس سے بھی بڑھ کر ہو، تم میری قیدی ہو، اس نے مسکرا کر کہا اور اسے دھکا دیتے ہوئے راستے سے ہٹایا۔ زوبی کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح ثبوت اکٹھا کرنا چاہیے ہوں گے۔ وہ ٹیٹو دوبارہ دیکھنا تھا، اسے جاننا تھا کہ اس ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ کیا شہرام اکیلا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ شامل تھا؟ دوپہر میں شہرام کے چھوٹے بھائی ریحان کی آمد ہوئی۔ ریحان شہرام کے بالکل برعکس، وہ ہنسمکھ اور ملنسار تھا۔ بھابھی مبارک ہو آپ کو، آپ نے اس ہٹلر سے شادی کر لی۔ ریحان ہنستے ہوئے زوبی کو سلام کیا۔ ریحان اپنی زبان کو لگام دو، شہرام نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ارے بھائی، میں تو بھابھی کو وارننگ دے رہا ہوں، ریحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھائی نے بتایا کہ یہ ٹیٹو انہوں نے کب بنوایا تھا؟ یہ تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر تھا۔ زوبی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایڈونچر کیسا؟ کیسا ایڈونچر؟ شہرام نے زور سے اخبار بند کیا۔ ریحان، تمہیں کچھ کام نہیں ہے؟ جاؤ جا کر فیکٹری کے پیپرز چیک کرو۔ ریحان ہنسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، جا رہا ہوں، بھابھی آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا، یہ ہٹلر آس پاس نہ ہو تو۔ زوبی سمجھ گئی کہ ریحان کو کچھ نہ کچھ پتا ہے، اسے ریحان سے بات کرنا ہوگی، لیکن شہرام کی عقابی نظریں ہر وقت اس پر رہتی تھیں۔ رات ہوئی تو شہرام پھر اسے غصے اور رعب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے زوبی کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی، زوبی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی باتیں کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ شہرام نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ آؤ یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ تمہاری وہ بہن، وہ کیسی تھی؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح اتنی ہی ضدی تھی؟ زوبی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شخص کتنا بے حیا تھا کہ جس کی زندگی برباد کی اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا نام اپنے ناپاک منہ سے مت لیں۔ زوبی مڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ شہرام نے کہا لگایا، جتنا تم تڑپتی ہو مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں یہ جو میرے لیے نفرت ہے نا زوبی، یہ مجھے ایک عجیب سا سکون دیتی ہے۔ شہرام بیڈ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ زوبی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔
وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن پیچھے ٹھنڈی دیوار تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دور رہیں مجھ سے، زوبی نے چیخ کر کہنا چاہا مگر آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ شہرام نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور سگریٹ کی ملی جلی مہک زوبی کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ شہرام نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس کیا۔ اس کی گرم سانسیں زوبی کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے زوبی، کیا تمہیں لگتا ہے تم اس دیوار سے لگ کر ساری رات گزار دو گی؟ اس کا لہجہ اب دھیما تھا مگر حد سے زیادہ پرکشش اور خطرناک۔ زوبی نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ آپ ایک درندے ہیں، آپ نے آپی کے ساتھ بھی یہی کیا ہوگا نا؟ انہیں بھی ایسے ہی ڈرایا ہوگا۔ شہرام کا ہاتھ اچانک زوبی کی تھوڑی پر گیا اور اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ اس کی نظر اب زوبی کے تھرکتے ہوئے سرخ لبوں پر تھی۔ 6 ماہ پہلے کی وہ رات عافیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ گلی کے نکڑ پر پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ 2 نقاب پوش باہر نکلے اور اس زبردستی اندر کھینچ لیا۔ عافیہ چلاتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی لیکن اس کے دل پتھر کے تھے۔ گاڑی ایک ویران گودام کے پاس جا رکی۔ شہرام نے زوبی کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ زوبی کا سر اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کا عروسی جوڑا شہرام کی کالی شرٹ کے ساتھ الجھ گیا۔ چھوڑیں مجھے شہرام، مجھے چھوڑیں، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ زوبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ گھن آتی ہے؟ شہرام کے لہجے میں ایک دم سختی آئی۔ اس نے زوبی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جما دیے۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں زوبی، یا تو میری بیوی بن کر رہو اور وہ تمام حقوق ادا کرو جو تمہارے اوپر فرض ہیں، یا پھر اس سچ کو زبان پر لاؤ اور اپنے پورے خاندان کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ زوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ آپ جیت گئے، آپ جیت گئے، لیکن یاد رکھیے گا میرا جسم شاید آپ کی قید میں ہو لیکن میری روح ہمیشہ آپ سے نفرت کرے گی۔ شہرام کی گرفت زبردستی نرم ہوئی۔ اس نے زوبی کے گال پر بہتا ایک آنسو اپنی انگلی کے پور سے صاف کیا۔ اس کا لمس اب پہلے جیسا وحشیانہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ نفرت ہی صحیح، کم از کم تمہارے پاس میرے لیے کچھ ہے تو صحیح۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس نے زوبی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ زوبی کا وجود منجمد ہو چکا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شہرام کی آنکھیں کسی بھوکے شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے زوبی کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ زوبی نے اپنے چہرے پر شہرام کی انگلیاں محسوس کی جو بڑی نزاکت سے اس کا زیور اتار رہی تھی۔ کانوں کی بالیاں، گلے کا ہار، ہر چیز جیسے زوبی کے لیے بیڑیاں تھی۔ شہرام کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو زوبی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زوبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس چھت کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے عافیہ کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا جو اب خاک ہو چکا تھا۔ شہرام نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ اتنا طویل اور پرجوش تھا کہ زوبی کے پورے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کا دکھ سب ایک پل کے لیے کہیں کھو سے گئے اور صرف شہرام کی حدت محسوس ہونے لگی۔ اس رات شہرام نے اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک جنون تھا، ایک ایسی آگ تھی جو زوبی کو بھی اپنے ساتھ جلا دینے پر تلی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور دھکیلتی شہرام اتنا ہی اس کے قریب آتا۔ اگلے دن زوبی دیر سے اٹھی، اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ کمرے میں شہرام نہیں تھا۔ اس کے اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گردن اور شانوں پر موجود سرخ نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ شہرام نے اس پر اپنی ملکیت کی مہر ثبت کر دی ہے۔ وہ نیچے آئی تو گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ارے دلہن صاحبہ آ گئیں آپ، شہرام کی خالہ نے اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماشاءاللہ، رنگ روپ ہی بدل گیا۔ زوبی بس پھیکی سی مسکراہٹ دے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں ریحان کھڑا جوس پی رہا تھا۔ بھابھی کل رات تو بھائی بہت غصے میں لگ رہے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ ریحان نے شرارت سے پوچھا۔ زوبی نے اسے نظر انداز کرنا چاہا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ ریحان کے پاس کچھ راز ہو سکتے ہیں۔ ریحان، تم کل اس ٹیٹو کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ ریحان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بھابھی وہ ٹیٹو بھائی نے ایک بہت بڑے واقعے کے بعد بنوایا تھا۔
وہ اسے اپنی فتح کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اس کے بارے میں بھائی سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ فتح؟ کیسی فتح؟ زوبی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو آپ کو بھائی ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر ان کا وہ پرانا کمرہ جہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتے۔ ریحان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زوبی کے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ اسے اس کمرے تک پہنچنا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں زوبی نے گلابی رنگ کا بھاری جوڑا پہنا تھا اور بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شہرام اپنی کالی شیروانی میں ملبوس محفل کی جان بنا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل زوبی پر تھیں۔ جب ایک کزن نے زوبی کے قریب آ کر اس سے بات کرنی چاہی اور اس کی تعریف کی تو شہرام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زوبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ میری بیوی سے دور رہو، اس نے اس کزن سے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ وہ کزن گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ زوبی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ صرف بات کر رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی تمہیں دیکھے یا تم سے بات کرے، شہرام نے اس کے کان میں غرایا۔ تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں، تم اس سے بھی زیادہ کچھ ہو، شہرام نے اسے اسٹیج کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ فنکشن کے دوران زوبی کی ملاقات اپنے بھائیوں اور ابا سے ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس کا بھائی حسن اس کے قریب آیا۔ زوبی تم خوش تو ہو نا؟ شہرام بھائی تمہارا خیال تو رکھتے ہیں۔ زوبی نے شہرام کی طرف دیکھا جو دور کھڑا ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا گھرانہ دوبارہ کسی مصیبت میں پڑے۔ فنکشن سے واپسی پر شہرام کافی تھکا ہوا تھا، لیکن اس کا مزاج اب پہلے سے زیادہ رومانوی تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور زوبی کی طرف بڑھا۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن میں خوش نہیں ہوں کہ تمہیں سب نے دیکھا۔ اس نے زوبی کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ آپ کا حسد آپ کو ایک دن لے ڈوبے گا۔ حسد نہیں، یہ محبت ہے، شہرام نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا۔ زوبی ہنسی، ایک تلخ ہنسی۔ محبت؟ جس نے میری بہن کا ریپ کیا وہ محبت کی بات کرتا ہے؟ شہرام کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے زوبی کو بیڈ پر پٹخا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تم بار بار وہی بات کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ وہی سچ ہے۔ شہرام نے غصے میں اس کی قمیض کا اوپر والا بٹن توڑ دیا، جس سے زوبی کی سفید گردن واضح ہو گئی۔ اگر میں اتنا ہی برا ہوں تو مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ وہ اسے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ اس کے بوسے اب دردناک تھے جسے وہ زوبی کی سزا دے رہا تھا۔ زوبی نے اسے روکنے کی ہمت نہیں کی، وہ بس بت بنی لیٹی رہی۔ اچانک شہرام رکا۔ اس نے زوبی کی آنکھوں میں دیکھا جن میں بے پناہ دکھ تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور ہانپنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے وہ سب کیا ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ زوبی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کا ٹیٹو سب بتاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا زوبی، اور کبھی کبھی سچ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ شہرام نے اتنا کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ زوبی وہیں بیڈ پر پڑی سوچ رہی، کیا شہرام بے گناہ ہے؟ لیکن وہ ٹیٹو، عافیہ کے الفاظ، سب کچھ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اگلے دن شہرام آفس گیا۔ زوبی نے فیصلہ کیا وہ اس کے ممنوعہ کمرے میں جائے گی، وہ کمرہ جو گھر کی دوسری منزل کے کونے میں تھا۔ وہ دبے قدموں وہاں پہنچی، دروازہ لاک تھا۔ اس نے کچن سے لی ہوئی چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک ایک کر کے آزمانے لگی۔ بالآخر ایک پرانی چابی کام کر گئی اور دروازہ ایک کچکچاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زوبی نے جیسے ہی لائٹ جلائی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے دیوار پر عافیہ کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس تصویر کے گرد سرخ رنگ سے دائرے بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہی کالی گاڑی کھڑی تھی جو اس رات دیکھی گئی تھی، اور میز پر کچھ ایسی دستاویزات تھیں جن پر عافیہ قتل کیس لکھا تھا۔ زوبی نے ایک فائل کھولی، اس میں کچھ ایسی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا جی متلا اٹھا۔ زوبی کے ہاتھوں میں موجود وہ فائل تھر تھرا رہی تھی۔ ان تصویروں میں وہ کالی گاڑی ایک پرانے گودام کے باہر کھڑی تھی، وہی گودام جہاں عافیہ آپی کو بے دردی سے پھینکا گیا۔ لیکن تصویر میں جو شخص گاڑی سے نکل رہا تھا، اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر اس کے بازو پر وہی اسپائڈر مین والا نشان واضح تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زوبی کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا جہاں شہرام کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ نوٹس لکھے تھے۔ تلاش۔ وہ ابھی ان لفظوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر راہداری میں بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ زوبی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شہرام، وہ تو آفس گیا تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اس نے جلدی سے فائل میز پر رکھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس پرانی کالی کار کے پیچھے والے اندھیرے کونے کے جہاں کچھ بڑے لکڑی کے صندوق پڑے تھے۔ وہ تیزی سے لپکی اور ان صندوقوں کے پیچھے دیکھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کمرے کی روشنی جو زوبی نے جلائی تھی
شہرام کی نظروں میں کھٹکی۔ اس کے چہروں پر چھایا غصہ دیکھ کر زوبی نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا تاکہ اس کی سانسوں کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ شہرام تیزی سے میز کی طرف بڑھا جہاں فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے بے چینی سے فائلوں کو دیکھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ کوئی یہاں آیا تھا۔ زوبی، اس نے زور سے دھاڑا۔ اس کی آواز اس بند کمرے میں گونجی تو زوبی کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ مجھے معلوم ہے تم یہیں کہیں پر ہو، باہر نکلو۔ شہرام نے غصے میں میز پر پڑی کچھ چیزیں نیچے گرا دیں۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تم نے میری بات نہیں مانی زوبی، میں نے منع کیا تھا نا اس کمرے میں آنے سے۔ اب تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسی کونے کی طرف بڑھنے لگا جہاں زوبی چھپی ہوئی تھی۔ زوبی نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ اس کے جوڑے